اور شرف اس کو حاصل ہو مقبولیت کا، الہی میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں، کیونکہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد بس نام نبی بلند ہے، نام خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جو بھی لوگ، ارے میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ تلاوت کلام پاک کے بعد مختصراً دو اشعار کے لیے میں گزارش کروں گا جناب محمد انور شیخ صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنی حاضری پیش کریں۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کیسے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بلد اولاد بے کمال ہی، کشف دجا بجمال ہی، حسن جمیع خصال ہی، صلو علیہ وآلہ، اے ہو درود تجھ پہ مامنا، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، اے ہو درود تجھ پہ مامنا، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، تیری گود کتنی عظیم ہے، کہ یہ تیرے نصیب کی بات ہے، بالا گل اولاد کمال ہی، کشف دجا بجمال ہی، حسن جمیع خصال ہی، صلو علیہ وآلہ۔ الحمدللہ ہمارے مہمانان گرامی پیر سید کامل حسین شاہ صاحب گیلانی اور پیر سید بیگم عباس شاہ گیلانی صاحب ہماری محفل کی زینت بننے والے ہیں۔ میں تمام احباب جو دور بیٹھے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اللہ پاک نے بے پناہ انہیں عنایتوں سے نوازا ہے، اور علم کے آپ نے ہمیشہ وہ دروازے کھولے ہیں کہ جو عشق نبی کی شمع کو اجاگر کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہر بار اور ہر سال پیر سید کامل حسین شاہ صاحب اپنے بیان کے اندر ان نکات پر روشنی ڈالتے ہیں اور اس پیارے انداز سے آپ خطاب فرماتے ہیں کہ جو بات دلوں تک اثر کرتی ہے، کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، ارے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ میں آج کی بزم کے آخری اور خوبصورت ثناء کو دعوت انعام دے رہا ہوں۔ جناب حافظ محمد راشد اتاری صاحب تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت امام میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔
تمام احباب مل کر کے باواز بلند درود پاک کا نذرانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کیجئے، مل کر کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت ہی معروف کلام آپ کی سماعتوں میں نظر کر رہا ہوں اور مل کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ، بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ تو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اب یہ کہ مل کر کے پڑھائیں گے تو مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسانے برسانے والے، بدوں پر بھی برسانے برسانے والے، چمک تجھ پہ پاتے ہیں سب پانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، نعرہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور میں مجرم ہوا آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوا آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے، کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے، اور مدینے کے خط خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خط خدا تجھ کو رکھے،
غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم میں ڈالا، رضا نفس دشمن ہے دم میں ڈالا، کہاں تو نے دیکھے ہیں ججرانے والے، کہاں تو نے دیکھے ہیں ججرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل دے چمکا دے چمکانے والے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پاک پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سجاد صاحب اس طرح کریں درمیان میں یہ جیسے آپ بچھا رہے ہیں نا ایسے بچھاتے جائیں تو ساتھی جو ہے منہ سٹیج کی طرف کر کے بیٹھ جائیں دسترخوان کی طرف نہ کریں منہ سٹیج کی طرف کر لیں آپ پیچھے سے سامان رکھتے جائیں اوپر تاکہ محفل کا تقدس بھی برقرار رہے اور وہ اپنا افطاری کا سامان بھی جو ہے وہ پورا کر سکیں آپ یہ درمیان میں سے ان کو کارپٹ میں جگہ جو ہے وہ خالی چھوڑ دیں چند لمحوں کی حاضری ہے اور اس میں قبولیت کا وقت ہے افطاری کا وقت بھی قریب ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا للصائم فرحتان روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک افطار کے وقت ایک اس کے رب سے اپنے رب سے ملاقات کے وقت تو اس لیے یہ دوست جو ہے آپ کا وہ انتظام کریں گے آپ نے صرف توجہ کرنی ہے تو انشاءاللہ جی وہ افطاری کا سامان اپنا پورا رکھتے جائیں گے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ان کے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دلوں کو اطمینان جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے تو ذکروں میں سے تو کئی ذکر ہیں تو قبلہ شیخ الحدیث صاحب بیٹھے ہیں جانتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ ذکروں میں سے افضل ترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے ہم مل کر وہ ذکر کریں گے قبولیت کا وقت بھی ہے منظوری کا وقت ہے کیا پتہ محفل میں آج ہم حاضری دے کر بیٹھے ہیں تو اس ذکر کی صدقے ہماری منظوری ہو جائے تو مل کر پڑھیں گے لا الہ الا اللہ دوستان گرامی یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم علیہ السلام تک جتنے بھی کم و بیش انبیاء کرام مبعوث کیے 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء سب نے آ کر اسی کلمے کی تبلیغ فرمائی لا الہ الا اللہ رب العزت نے جب کن کہہ کر قلم کو پیدا فرمایا کن کہہ کر دوات کو پیدا فرمایا نور کو اور کن کہہ کر لوح محفوظ کو پیدا فرمایا تو سب سے پہلے لوح محفوظ کے اوپر کیا کلمہ لکھوایا لا الہ الا اللہ
تو جب ہماری پیدائش ہوئی تو ہمارے کان میں سب سے پہلے جو آواز دی گئی وہ کیا دی گئی کہ لا الہ۔ جب انسان دنیا سے گیا تو اس کی زبان پر یہی کلمہ جاری کروایا گیا کہ پڑھو لا الہ۔ تو یہ کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں تو اس کا معنی بھی جو ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ۔ سوال یہ پیدا ہوا قبلہ شیخ الحدیث صاحب بیٹھے ہیں، علامہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، قبلہ قاری صاحب، میں ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، چند لمحوں کی حاضری ہے، 5 سے 7 منٹ کی گفتگو کر کے انشاءاللہ جو ہے وہ بات کو مکمل کر دوں گا۔ ایک نقطے کی بات آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ خالق کائنات نے کن کہہ کر قلم کو، دوات کو، لوح محفوظ کو پیدا فرمایا، سب سے اوپر اس کے اوپر کلمہ لکھوایا لا الہ۔ جب 1,24,000 یا 2,24,000 جتنے بھی انبیاء کو مبعوث کیا، سب کو یہ تعلیم دے کر بھیجا کہ کیا تبلیغ کرو جا کر لا الہ۔ جتنے بھی اولیاء تشریف لائے، اتقیاء، اصفیاء، اولیاء آئے، سب نے آ کر اسی کلمے کی تبلیغ فرمائی کہ لا الہ الا اللہ۔ جب انسان دنیا میں آئے تو اس کے کان میں سب سے پہلے یہی کلمہ پڑھ کر سنایا جائے، دنیا سے جائے تو اس کی زبان پر یہی کلمہ جاری کروایا جائے لا الہ۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ کلمہ جو توحید کی بنیاد ہے، وہ کلمہ کہ جس سے کائنات کی ابتدا ہوئی، وہ کلمہ جس کی تمام انبیاء نے آ کر تعلیم فرمائی، تربیت فرمائی، وہ کلمہ کہ جس کی اولیاء نے تعلیم فرمائی، تو کیا اس کلمے کا صرف اتنا ہی معنی ہوا کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ؟ کیا اس کلمے کا صرف اتنا ہی معنی ہوا کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے؟ وہ ایک ماسٹر کے پاس سکول میں پڑھنے کے نہیں گیا، اس نے کہا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، معنی اس کا ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ وہ ایک مسجد میں الف با تا تھا پڑھانے والے قاری کے پاس گیا، اس نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ، تو اس نے بھی معنی اس کا یہی بتایا کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ تو جب وہ کسی درویش کی بارگاہ میں گیا، مولا علی کی بارگاہ میں گیا، حضرت غوث جیلانی شیخ عبد القادر سبحانی کی بارگاہ میں گیا، حضرت لال شہباز قلندر کی بارگاہ میں گیا، سلطان الہند غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں گیا، پاک پتن میں بابا فرید الدین کی بارگاہ میں گیا، لدڑ شریف میں تاج والی سرکار کی بارگاہ میں گیا، تو وہاں پر جا کر جب پوچھا کہ حضور یہ کلمہ جو کائنات کی بنیاد ہے، جو جس بنا پر ساری توحید کھڑی ہے، تو اس کا معنی کیا ہوا؟ صرف اتنا ہی معنی؟ تو وہ درویش جو ہے وہ اس کی تبلیغ اس کو یہ فرماتا ہے کہ اس کلمے کا در اصل معنی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، صرف اس کا اتنا معنی نہیں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ۔ اس کا معنی ہے کہ نہیں کوئی ذات سوائے اللہ کے، نہیں کوئی ہستی سوائے اللہ کے، نہیں کوئی ذات سوائے اللہ کے، نہیں کوئی مقصود سوائے اللہ کے، نہیں کوئی موجود سوائے اللہ کے، نہیں کوئی خواہش سوائے اللہ کے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا، ایک طرف ہماری اپنی ذات ہو، ہر طرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے، ایک ہی ایک ہے۔ صرف ایک نقطہ آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں، ایک طرف ہماری اپنی خواہش ہو، ایک طرف اللہ کا فرمان ہو، ہم اپنی خواہش کو پورا کر دیتے ہیں، اللہ کا فرمان چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، خرید و فروخت کو تم پر حلال کر دیا گیا ہے، سود کو تم پر جو ہے وہ حرام کر دیا گیا ہے۔ ہم اپنے مقصد کے لیے سود بھی اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ بلائے اذان میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح، ایک طرف اللہ بلا رہا ہے، دوسرا ہماری طرف اپنا ذاتی کام یاد آ گیا، ہم اپنا ذاتی کام جو ہے وہ پورا کر لیتے ہیں، اللہ کا فرمان چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بتائیے کہ کیا ہم اس کلمہ توحید کو پورا کیا، اس کلمے پر عمل کیا؟
ایک طرف ہماری اپنی ذاتی خواہش ہو، ہمارا اپنی ذاتی مقصد ہو، ایک طرف اللہ کا پیغام ہو، اللہ کا فرمان ہو، اللہ کے فرمان کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنا ذاتی کام پورا کر لیتے ہیں۔ تو کلمے نے تو یہ کہا تھا کہ نہیں کوئی ذات، نہیں کوئی شے، نہیں کوئی ہستی، نہیں کوئی مقصود، نہیں کوئی موجود، نہیں کوئی وجود سوائے اللہ کے۔ تو ہم نے تو اپنی خواہش کو سب کچھ بنا لیا۔ تو قرآن نے اسی لیے کہا افرأیت الذی من اتخذ الہہ ہوا، کہ کیا تم نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا۔ دوستان گرامی قدر، کلمے نے دنیا میں آ کر ہمیں یہی پہچان کروائی کہ اے لوگو، اگر تم دنیا میں آئے ہو تو صرف کس کے لیے؟ اللہ رسول کی ذات کے لیے۔ تم نے جینا ہے تو اللہ رسول کی ذات کے لیے، سونا ہے تو اللہ رسول کی ذات کے لیے، کھانا ہے تو اللہ رسول کی ذات کے لیے، رکنا ہے تو اللہ رسول کی ذات کے لیے۔ روزہ ہم رکھتے ہیں، روزہ کس چیز کا نام ہے؟ رک جانے کا، کہ نہ کھائے نہ پیے نہ جماع کرے، روزہ تو اس چیز کا نام ہے۔ تو حقیقت میں ہم نے روزہ اس چیز کا نام بنا لیا کہ نہ کھائے نہ پیے نہ جماع کرے۔ حالانکہ صوفیاء کے پاس جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ نظر کا بھی روزہ، کان کا بھی روزہ، زبان کا بھی روزہ، ہاتھ کا بھی روزہ، پاؤں کا بھی روزہ، کہ زبان سے غلط کلمہ نہ نکالے، جھوٹ نہ بولے، چوری نہ کرے، غیبت نہ کرے، کان سے کوئی غلط کلمہ نہ سنے، آنکھ سے کوئی غیر شرعی چیز نہ دیکھے، ہاتھ سے کسی گناہ کو نہ پکڑے، پاؤں سے کسی گناہ کی طرف نہ چل کے جائے۔ روزہ تو اس چیز کا نام ہے۔ ہم نے روزے کو کس چیز کا نام بنا لیا کہ نہ کھائے نہ پیے نہ جماع کرے۔ دوستو، دنیا میں آئے ہیں کس مقصد کے لیے؟ صرف اور صرف اس مقصد کے لیے کہ کھانا ہے تو اللہ رسول کے لیے، چلنا ہے تو اللہ رسول کے لیے۔ کبھی آپ نے اپنی تخلیق کی طرف غور کیا کہ میں کہاں سے آیا ہوں؟ میں کیا تھا؟ میں کیوں آیا؟ میں کس لیے آیا؟ میں نے کہاں پر جانا ہے؟ میرا یہاں پر آنے کا مقصد کیا تھا؟ جب تک انسان کو اس مقصد کا علم نہیں ہوگا اس وقت تک اس کو خالق کائنات کی ذات کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے؟ اللہ رب العزت نے حدیث قدسیہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، بس مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، بس میں نے مخلوق کو تخلیق کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے کس لیے اپنی ربوبیت کا اظہار کیا کہ میں پہچانا جاؤں۔ تو انسان کو کس مقصد کے لیے بھیجا دنیا میں؟ کہ وہ میری پہچان کرے، وہ میری پہچان کرے۔ دوستو، دنیا میں آئے ہیں تو آنے کا اس وقت تک کوئی فائدہ نہ ہوا، کوئی مقصد پورا نہ ہوا کہ جب تک ہمیں اپنی ذات کی پہچان ہے۔ ہمیں اس لمحہ فکریہ کرنا چاہیے، اس طرف غور کرنا چاہیے کہ ہم کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے تھے، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، ہم یہاں پر آ کر ہم کرنا کیا چاہتے ہیں۔ ہم نے اپنے کاروبار کو، اپنی خواہش کو، اپنے کام کاج کو اول بنا لیا، آخر بنا لیا، جبکہ اول آخر جو ہے وہ اللہ رسول کی ذات کو رکھا جائے تو یقین جانیے دنیا بھی آسان ہو جائے گی، آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع تو بہت لمبا تھا لیکن ایک نقطہ جو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ افطاری میں 2-3 منٹ جو ہے وہ باقی رہ گئے ہیں۔ آئیے مل کر سب دوست، قبولیت کا وقت ہے، دعا مانگتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے اور ہمارے دلوں کو منور فرمائے اور ہمیں جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والسقم والحزن والعلم،
اللهم وارزقنا خير الرازقين اهدنا الجنة من القوم الظالمين اللهم اكفني بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك واغنني بفضلك عمن سواك برحمتك يا ارحم الراحمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد اللهم اشف مرضانا يا شافي الامراض اللهم قضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم ادفع بلياتنا يا دافع البليات ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انا نسالك ايمانا مستقيما وفضلا دائما ونذرا رحمه وعقلا كاملا وعلما نافعا وقلبا منورا وتوفيقا احسانا وصبرا جميلا واجرا عظيما ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا اجرا عظيما ولقاء نصيبا وجنة في الدوس ونعيما مقيما الہ العالمین ہمارے آج کے اس روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما الہ العالمین ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں الہ العالمین اس مقصد کو جاننے کی توفیق عطا فرما اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہمارے گھروں میں خیر اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر دائیں خیر بائیں خیر آگے خیر پیچھے خیر اوپر خیر نیچے خیر الہ العالمین خیر ہی خیر ہو خیر ہی خیر ہو خیر ہی خیر ہو الہ العالمین ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما جن کے کاروبار نہیں ان کو کاروبار عطا فرما الہ العالمین جس کی حلال عطا فرما لقمہ حرام سے بچا سندھ جی ملک پاکستان میں جو بحرانی آئی سیلاب آیا خاص طور پر صوبہ سندھ میں الہ العالمین اس پر کرم فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما الہ العالمین فضل فرما کرم نوازی فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سارے دوست مل کر دعا پڑھیں گے اور اپنے اپنے دلوں میں دعائیں مانگیں گے اور ہمارے جو توفا دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بھی سال ثواب کریں گے ایک مرتبہ فاتحہ شریف پڑھ لیجئے اور ان کو سال ثواب کریں گے بسم اللہ اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اطمینان سے افطاری کر لیں اس کے بعد جو ہے نا یہیں پر نماز مغرب کا اہتمام بھی کیا گیا ہے تمام دوست اطمینان سے جو ہے نا وہ جماعت یہیں پر اطلاع کرائی جائے گی نماز مغرب یہیں پر ادا کی جائے گی تمام دوست اطمینان سے افطاری کر لیں الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إلا الله لا إله إلا مولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم الاسلام والاسلام وعليكم السلام سيدنا ربنا والسلام كلنا دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذو الجلال والاكرام ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الميزان ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين لا اله الا انت